بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الاحکام الشرعیہ الاکادمیہ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ وبا کی جو صورتحال ہے یہ ہمارے لیے عمومی عذاب سے کم نہیں ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں یقیناً وہ سب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمومی عذاب سے بچنے کی جو تدبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، ہم ابھی اس تدبیر کو اپنانے سے خود بھی غافل ہیں، اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ یہ عذاب ہم سب پر مسلط ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک جگہ نماز ادا فرمائی، اور نماز بھی ایسی پڑھی کہ اس کا قیام، رکوع، سجدہ بہت لمبا تھا۔ کافی دیر میں نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے اس کی وجہ معلوم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے 2 قبول ہو گئیں اور 1 رد کر دی گئی۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت کو عام قحط سالی کا شکار نہ بنا، اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت کو عمومی عذاب میں مبتلا نہ فرما اور دشمنوں کو ان پر مسلط نہ فرما، اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت آپس میں خانہ جنگی اور خون ریزی نہ کرے۔ ان 3 دعاؤں میں شروع کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، آخر کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، اس لیے یہاں صرف حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان 3 دعاؤں میں سے جو دعا دوسرے نمبر کی ہے، جس میں عمومی عذاب اور دشمنوں کے مسلط ہونے سے حفاظت کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دعا قبول کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی آج ساری امت اس وبا کے عمومی عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب 2 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے گی، اور ان 2 شرطوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب نازل نہیں فرمایا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تک توبہ استغفار کا سلسلہ امت میں باقی رہے گا اللہ تعالیٰ امت کو عمومی عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ وبا کی جو صورتحال ہے اس میں عمومی طور پر ہم توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ احتیاطی تدبیروں جیسے کہ ماسک پہننا، ویکسین لگوانا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا، انہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے حق میں پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس شرط کے ساتھ قبول کی جا چکی ہے ہم اس شرط کو پورا کرنے سے غافل ہیں، اور وہ شرط ہے توبہ و استغفار کی کثرت۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان تدبیروں کو بھی اختیار کریں اور اس شرط کو بھی پورا کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کے ذریعے خود بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی اس کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمومی عذاب سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات خود بھی ان باتوں سے مستفید ہوں اور دوسروں تک اس سلسلے کو پہنچا کر ثواب آخرت میں حصہ دار بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔